وجہ ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی بندہ بولے صحابہ کرام کا ایمان تھا, خدا کی ذات کی قسم عشق تھا, یہ ان کا عشق کا سٹیٹس ایسا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بھی حضور کی گستاخی نہیں سنتے تھے. آج ہم تو اس بات پر غصہ مانتے ہیں نا, برا مناتے ہیں کہ اس نے اس کو برا کہہ دیا. اب اعلیٰ حضرت کو کیا کہو گے آپ؟ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ کے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو کون روکے گا؟ کیا کہے گا کوئی مجدد دین و ملت کو؟ علامہ انور صاحب قبلہ, اعلیٰ حضرت کو کون روکے گا؟ پتا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, کہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر کہ سارے سبحان اللہ, پھر کہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر, خدا کی قسم سوچ گم ہو جاتی ہے. اعلیٰ آپ نے خود ہی فتویٰ دیا کہ کعبے کا طواف کرنا جائز ہے, اس کے علاوہ کسی بھی مزار کا طواف کرنا جائز ہے, اگرچہ روزہ رسول ہی ہے. اور جب عشق میں آئے, سبحان اللہ, جب بے خودی میں ہو گئے, بے خود ہو گئے, تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بے خودی میں سجدہ دریا طواف. خود دیا اعلیٰ نے فتویٰ. آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا کسی کو تعظیمی جائز, اب حضور کی ذات اقدس کو بھی نہیں. لیکن جب بے خود ہوئے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بے خودی میں سجدہ دریا طواف, جو کیا اچھا کیا, پھر تجھ کو کیا اونچی کہ سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہہ دیا تو کافر. آپ کو وہ کافر کہتے ہیں؟ واللہ اللہ کی ذات کی قسم مشرک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا جنازہ, یہ تو آپ کے سامنے یہ تقیہ کرتے ہیں. اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ان کی نیتوں کا. اگر تمہارے جنازوں میں آتے تو وہ تقیہ کرتے ہیں, تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ تقیہ کرتے ہیں, تم سے سلام لیتے ہیں تو وہ تقیہ کرتے ہیں. منافق ہیں وہ لوگ, خدا کی ذات کی قسم. اگر یہ سچے ہوتے تو پھر یا رسول اللہ ان کے دل و زبان سے نکلا ہوتا. سبحان اللہ. ان کے دل و زبان سے نکلتا. اگر یہ مسلمان ہیں, سنی, یہ اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں, ماننے والے, تو ان کی مساجد سے صلاۃ و سلام کی آوازیں کیوں نہیں آتی؟ پھر یہ کہتے ہیں ماننے والے, تو ان کی نماز, ان کی مساجد کے اندر نماز جمعہ کے بعد درود و سلام کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اگر یہ سنی ہے تو پھر یہ محفل میلاد کیوں نہیں مناتے؟ اگر یہ سنی ہے تو ربیع النور کو یہ آگے آ کر سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کیوں نہیں کہتے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبیہ فقتلوه من سب نبیہ فقتلوه. گستاخ رسول کی ایک سزا, سرتن سے جدا سرتن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک سزا. سرتن سے جدا سرتن سے جدا. اعلیٰ حضرت نے ان کی ٹھکائی کیا ہوئے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا, پھر تجھ کو کیا؟ آپ فرماتے دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ, پھر تجھ کو کیا؟ آپ فرماتے اے نجدی سن وہابی, اے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت کو حضور کون روکے گا؟ آپ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو کون روکے؟ اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام اہل سنت پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے سورج الٹے پاؤں پلٹے, ذلیل وہابی تو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے, کمینہ تو کہتے ہیں قدرت نہیں ہے, اس سے بدن مانگنا شرک ہے. فرماتے ہیں سل, اے سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند, اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول. سبحان اللہ. نجدیوں پہ دبدبا یا محمد یا نجدیوں پہ دبدبا یا محمد یا نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. خدا کی ذات کی قسم اعلیٰ حضرت نے کیوں بات کی؟ یہ کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے. کہ کمینے سن, تو کہتا ہے اللہ ہی کافی ہے, اللہ تب کافی ہے جب محمد مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں ہو. سبحان اللہ. تجھے کیا پتا؟ تو کہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ ان المساجد اللہ ذلیلہ. اگر ایسی بات ہے تو پھر قرآن سے حضور کا نام نکال اللہ کے نام کے ساتھ. ہے کسی میں اتھینٹک؟
ہے کسی کے اندر پاور؟ جہاں جہاں بھی دیکھے گا، جہاں جہاں خدا کو پائے گا، وہاں وہاں مصطفیٰ کو پائے گا۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ وہ رب العالمین ہے تو حضور رحمت للعالمین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یہی بات فرمائی اعلیٰ نے فرمایا، ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں سے اب یہ بات ختم کر دو، خدا کی ذات کی قسم، انہاں تے ہاتھ ہولا رکھنا چھڑ دو۔ تاڑے ہاتھ ہولا رکھن دی وجہ تو تاڑے گھراں وچ وڑ گئے، تاڑے بچے انہاں دی طرف چلے گئے، تاڑے وڈیاں نو لے گئے، کسی کے گھر میں کوئی باپ دیوبندی ہو گیا، کسی میں بچہ وہابی ہو گیا۔ یہ مسائل ہے، باپ دادا کٹر سنی سن، اگے آگے پتر وہابی ہو، کیوں؟ ان کے اندر شدت نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مجھے کو سبحان اللہ، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے۔ فرماتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ آج لوگوں کو اوے بھائی ان کو برا نہ کہو، ان کو برا نہ کہو، تم حضور کو بھی روکو گے، حضور کو بھی روکو گے۔ حضور نے فرمایا 73 فرقے بنے گے ہماری امت کے، فرمایا ان میں سے ایک ہی جنتی ہے، اور جنتی وہ ہے جو اہل سنت و جماعت ہے۔ سبحان اللہ، جی کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ان کی کھوپڑی میں مصطفیٰ کریم کی شان و عظمت کیا ہے وہ تو جبریل نہیں سمجھ سکے، ان کے مقام کو، ان کی حقیقت کو تو جبریل نہیں سمجھ سکے۔ علامہ انور صاحب پڑھ رہے تھے نا، جبریل امین قلت مشارقہ و مغاربہ ہے، یہ خدا کی قسم جبریل امین پاک نہیں، سارے نبی رسول بھی یہی کہتے ہیں۔ اونچی کہ سبحان اللہ، پھر کہ سبحان اللہ، گانے ساری سرکار دی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان پر شدت کرو، خدا کی ذات کی قسم۔ ایسی بات تھی تو حضور محدث اعظم پاکستان ان سے سلام نہیں لیتے تھے، ساری زندگی آپ نے سلام نہیں لیا۔ ایک بہت بڑا بندہ ہے اس علاقے کا، اب میں نام نہیں لوں گا، اس پر بھی لوگوں کو پیڑ اٹھے گی حضور، بعد میں پیڑاں ہو تے پھکیاں ہو۔ اب ان کو کیا پتا عقیدہ کیا ہے، حقیقت کیا؟ حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتا تھا، صلح کلی تھا حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گاڑی جا رہی ہے، با کر آیا، روکنے لگا، آپ نے فرمایا نہیں روکنی، آگے لیٹ گیا، سلام لینے آیا، چل کمینے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر پھر سلام دوں۔ سبحان اللہ، تیرے دل میں عزت و رفعت مصطفیٰ کا تقدس نہیں ہے، حضور کی محبت پیدا کر دل کے اندر، پھر تجھ سے سلام لوں گا، کیونکہ گل تیری نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ کوئی جتنا بڑا بھی عالم ہو، جتنا بڑا بھی پیر ہو، جتنا بڑا بھی فقیر ہو، جو حضور کے در سے پھر گیا وہ اللہ سے ہی پھر گیا، بے شک، وہ ہمارا اگرچہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابو قتادہ، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ کا سگا والی جنگ میں آپ کے مقابلے پر آ گیا، حضور کے متعلق بکواس کیا، حضور کے متعلق بکواس کر دیا اس نے۔ اب ہمیں بات سن، باپ اپنی جگہ پر، اگر آپ بونکا تو سر اتار دوں گا۔ بچی کو سبحان اللہ۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، گل ٹوٹی ہوئے تو سر قلم خون معاف، او سبحان اللہ۔ اس نے دوسری مرتبہ بکا، اب نہ بکنا، تیسری مرتبہ بکا، آپ نے سر اتارا حضور کے قدموں میں، سبحان اللہ، بچی کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے دسیا کہ گل پیو دی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ مسلم شریف میں ہے نا، حضور نے فرمایا باپ سے، ماں سے، سب سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرے گا تو تب ایمان مکمل ہوگا۔ بے شک، حضور کی شان و عظمت کو کون سمجھے گا؟ حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے، سارا ہاتھ میں لیا، حضور السلام عرض کیا، حضور نے شاہ فرمایا ابو عبیدہ ہاتھ میں کیا ہے؟ جانتے تو تھے حضور کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کی حضور کھوپڑی، فرمایا کھوپڑی اور کس کی؟ عرض کی حضور میرے باپ کی، فرمایا عبیدہ کھوپڑی اور تیرے باپ کی، ساتھ تیرے باپ کا تیرے ہاتھ میں یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ کمینہ آپ کی شان میں بکتا تھا، میں نے اس کو منع کیا کہ نہ رکا، میں نے روکا کہ نہ رکا، میں نے روکا کہ نہ رکا، میرے عشق نے آقا دوبارہ نہ کیا کہ اگرچہ باپ ہی ہو، کوئی بھی کتا ہو، شان آپ کی میں بکے اور زمین پر چلتا رہے، میں نے اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں سبحان اللہ، سب نبیان فاتلون، سب نبیان
فاقتلوه سب نبیاں تو ایک بغیر ہی کر کی لینا. ایک ہی سزا ساڑھے تان سے جدا ساڑھے تان سے جدا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ساڑھے تان سے جدا اسی پڑھتے نہیں بیٹا, اسی ڈیلی والی پڑھن لگے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آواز تھوڑی سی دوروں کیچ کر لا. گل ساری سرکار سرکار دی ہے. گل ساری کوئی نہیں بیٹا, کوئی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں تو بغیر ہی پڑھنا. گل ساری سرکار دی ہے, گل کہ دی آ سرکار دی. نہ میک دی, نہ میری, تے نہ ایدی, تے نہ تہاڈی. گل ساری سرکار دی ہے. کام ہے ان کے ذکر سے. یوں یا یوں ہو نہ ہو تیرا سرکار میں ذکر ہوا. ہماری قسمت میں لکھا ہے, ہم نے کرنا ہی ہے. گل ساری سرکار دی ہے. تو کیا بات تھی. صحابی رسول نے باپ کا سر اتار دیا. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد کے تماچا مارا. اور خدا کی ذات کی قسم, آپ کی افضلیت کے اندر میں نے 3 باتیں پڑھی. ایک بات آپ کے دل کے اندر, حضور نے فرمایا اس کے دل کے اندر جو سب سے آگے بڑھا یہ بات تھی کہ اس کے دل میں محبت خدا بہت زیادہ تھی. سبحان اللہ. دوسری بات فرمایا یہ اس وجہ سے سب سے افضل ہے کہ لوگوں پر رحم دل بہت ہے. سبحان اللہ. لوگوں پر. اور تیسری الگ روایت میں ہے, یہ حضرت سبع سنابل کے اندر لکھا ہے, سینا عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ نے اب فرمایا سب سے افضل اس لیے ہوئے کہ ان کے دل میں حضور کی محبت کی وجہ سے ایک کیفیت تھی. اس کیفیت کی وجہ سے یہ سب سے آگے بڑھ گئے. اونچی کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ کا وصال ظاہری ہوا نا تو اس وقت یہ بات کھلی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, حضور نے فرمایا تو صحابہ تمہیں پتہ ہے, جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت پیش کی, سیدنا صدیق اکبر پاک نے سب سے بڑھ کر کی, تو کسی نے عرض کی حضور, انہوں نے فرمایا میرا صدیق سب سے افضل ہے. سبحان عرض اللہ کی حضور اس لیے کہ پیسے زیادہ دیے, فرمایا نہیں. نمازیں زیادہ ہیں, فرمایا نہیں. روزے زیادہ ہیں, فرمایا نہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. حضور کیا وجہ ہے, فرمایا اس کے دل میں محبت کی ایک کیفیت بنتی ہے. سبحان اللہ. ہم سے محبت کی ایک, جس کی وجہ سے, اب وجہ کیا تھی, ایک چیز ہے فرمایا ان کے دل میں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا صدیق اکبر پاک کا وصال ظاہری ہوا, آپ کی زوجہ محترمہ سے عدت پا کے فوراً بعد شادی کروا لی, نکاح کروا لیا. اب جب نکاح کروایا, آپ گھر میں تشریف لائے. جب تشریف فرما ہوئی اما جان آپ کے گھر میں, آپ نے پھر عرض کی, آپ نے فرمایا تانا میں ایس تو شادی کوئی نہیں کرے کہ مینوں شادی دی حاجت سی, میں نے تو اس لیے کہ وہ مجھے وہ کیفیت بتائیں جو سیدنا صدیق اکبر کے دل میں ہوا. سبحان وہ اللہ. بات بتائیں, وہ بات کیا تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سب سے آگے. اور یہ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے سیدی عبد الواحد بلگرامی کو حضور نے اپنے سینے اقدس سے لگا لیا. اور یہ لکھنے والے اعلیٰ حضرت ہیں. کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا اگر تصوف کسی نے سیکھنا ہے تو سیدی عبد الواحد سے سیکھیں. سبحان اللہ. یہ ایسی عظیم ہستی ہیں, حضور کی شان و عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. دل میں محبت ایسی ہونی چاہیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا تھا نا, تو میں نے سیدنا صدیق اکبر سے, میں بھی ادھر حاضر تھی, پھر رات کو پوچھا تھا, میں نے گھر آ کر پوچھا تھا حضور کیا بات ہے وہ جس کی وجہ سے آپ سب سے آگے بڑھ گئے. فرمایا اور کچھ نہیں, حضور سے محبت ہے. سبحان اللہ. اس فقط حضور سے محبت, تو وہ ایسی محبت ہے کہ باپ سامنے ہے تو اسے بھی تماچا لگ جاتا ہے. ہاں, وہ ایسی محبت ہے کوئی بھی سامنے آ جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سکے ماموں جنگ میں آپ کے مقابلے میں آ گئے, تو آ کر حضور کی شان میں بکا. تو آپ نے ماما ہم تینوں چھڑنا کوئی نہیں. سبحان اللہ. کی گو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس نے کہا تو بھانجا ہے میرا, وہاں بھانجا اپنی جگہ پر حضور حضور ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, تیسری مرتبہ اتنی زور سے وار کیا کہ جبڑا تک چیر دیا. سبحان اللہ. میں چل جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں. کتنے صحابہ کرام نے یہ کام کیا آپ کو پتہ ہے. صحابہ کرام نے والدین کو چھوڑا, اولادوں کو چھوڑا, اپنے مالوں کو چھوڑا, بیویوں کو چھوڑا. میں گل لینا دی نہیں, گل ساری سرکار دے. اور یہ حقیقت ہے خدا کی ذات کی قسم. آج تو لوگ کہتے ہیں جی ان کی طرف ہمارے رشتے کیے ہیں, تو بھائی تمہیں کس نے کہا کرو. حضور نے فرمایا ان کے ساتھ مناقحت نہ کرو. حضور نے منع فرما دیا, کیوں کرتے ہو ان سے رشتہ داریاں.
رشتہ بھی کرنا ہے، بیٹے کا کرنا ہے یا بیٹی کا کرنا ہے، اس کی زندگی خراب نہ کرو، پہلے پوچھو وہ سنی ہے کہ نہیں. سبحان مجھے اللہ کو سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ رہے نکاح ہوتا ہے ان سے؟ اس شخص سے نکاح کیسے ہوگا جو حضور کے والدین کو کافر کے، جو سیدنا صدیق اکبر پاک کی خلافت سے انکار کرے. اور ایک اور بات سن لے، جو سیدنا صدیق اکبر پاک کی افضلیت سے انکار کرے وہ تو ہے گمراہ. اللہ حضرت پاک نے فرمایا جو خلافت سے انکار کرے وہ کافر ہے. بے شک وہ کیا ہے؟ کافر. تو اس کے ساتھ نکاح کیسے ہوگا؟ جو کہ شیطان کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے، یا ایسا کہنے والے کو اللہ کا ولی کے بتائیں وہ مسلمان ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیاں فرمایا کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. یہ علامہ صاحب تشریف فرمایا. اور جو مؤمن کو کافر کہے وہ بھی کافر. اس پر شدت کرو، شدت. کیوں؟ خیال ہے ساری سرکار دیے خدا کی قسم آپ کی قبر میں کون آئے گا؟ بولو. سرکار. موت کے وقت کون آ کر بچائے گا؟ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ انبیاء نے کس کا کلمہ پڑھا؟ حضرت آدم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ سارے بولو نا سرکار کا. حضرت موسیٰ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کس کے نعرے لگاتے ہیں؟ حضرت ہارون نے کس کی ذکر کیا؟ حضرت موسیٰ کن پر درود پڑھتے تھے؟ حضرت ابراہیم نے کن کے لیے دعا کی؟ سب نبی جن کا چرچا کریں وہ کون ہے؟ پورے کن کے ترانے گاتی ہیں؟ غلمان کے زبانوں پر نغمے کس کے؟ فرشتوں کی زبانوں پر کن کا ذکر ہے؟ خود خدا جن پر درود بھیجے وہ میری سرکار. سبحان اللہ. گالے ساری سرکار دیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج کا کتیا ہندوستان میں بھونکے تو میرے حضور کی شان تو کم ہونے والی نہیں ہے نا. بے شک آج کا کتیا اٹھ کر ہندوستان میں بھونکے سے حضور کی شان کم ہونے والی. نہیں ہے. اس کی وجہ جو میں کہنے لگا تھا، اس کی وجہ یہ ہے جب گھر میں کوئی کتا بھونکتا ہے تو پھر باہر بھی بھونکتے ہیں. بے شک ان کتوں کو بھی لگامے دو، ان کی زبانیں کاٹو، حلق سے نکال دو. خدا کی ذات کی قسم ان کے دل و دماغ پر یہ تمہارا دبدبہ قائم ہو جائے گا کہ اپنے نو کوئی نہیں چھڑ دے تو سانو چھڑنا کتوں ہے. سبحان اللہ. ذات خدا کی قسم کوئی تمہارے سامنے حضور کی متعلق بات کرے تو کیسے کرے؟ بے شک کیسے کرے؟ کیسے سنے حضور کے متعلق بات؟ کیسے سنے ہم؟ اور چلو کچھ نہیں، ایمان کا سب سے نچلا درجہ تو رکھو اور دل میں تو برا کہو نا. بے شک وہ کچھ نہیں ہو تمہارے پاس، تم تو ایسا کرتے ہو. اب ان کی طرف نہ سارے دیکھ لیں، ان کو نہیں کہتا، سارے اتنے ہی کرتے ہیں. اتنے وابی کمینے علامہ صاحب نے کیوں، پیر صاحب نے کیوں. وہ بھائی ہیں تو کہتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا اسی حدیث پاک کی شرح میں، اور لکھا بھی یہ دیوبندیوں کی کتاب میں بھی موجود ہے، ساڈی سنیے ہی تے ہے. سبحان اور اللہ. اگلی گل تم دسے انہیں کٹ بھی دیتا فضائل اعمال میں حضور انہوں نے باب درود کے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پڑھانی پڑھی ہوئی ہے، میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے. پاجتے ساکتے نہیں ہے نا، گل ساری سرکار دیے. کیونکہ گل ساری سرکار دی. تو پھر وہ حضور کی ذات کا، حضور کا ذکر اللہ نے خود بلند فرمایا ہے. بے شک یہ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ یہ مٹا سکتے نہیں. مٹ گئے مٹ جائیں گے آقا سارے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور کی ذات کی شان خدا کی قسم کسی کتے کے بھونکنے سے کم نہیں ہوئی. مودی کتا بھونک، اے موتر پینے والے حضور دی شان کی گٹا سکتے. سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاج رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا، تاج نبی کی ایک سزا. سرتن سے جدا سرتن سے جدا. انہوں نے حضور کے نام اقدس پر، میں نے کہا تجھے تو حضور کی نام نامی کی شان کا پتہ ہی نہیں، تم کیا کام کرو گے حضور کی شان؟ تہاڈا پیو ابو جہل لکھ کوششاں کر کے مر گیا، مٹ گیا. ورفعنا اللہ کا ذکر ہے، بے شک سارے اچھی کو سبحان اللہ. حضور کے نام نامی پر بولے. یہ آج بھی میں پڑھ کر آیا ہوں. یہ قبلہ حضور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے یہ نکالا ہے آپ کے نام اقدس پر. آپ نے فرمایا 9 کا عدد ختم ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا چرچا ختم ہو ہی نہیں سکتا. بے شک حضور کی ذات اقدس کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. اور آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، فَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا لکھا؟ فرمایا حضور کے لیے اب موت بھی نہیں ہے. بے شک اب قیامت بھی آئے گی،
سارے ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ ہوگا تو ایک حضور ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اکثر لوگ یہی جانتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ حضور بھی معاذ اللہ، نہ بچے ہو، یہ گل ہے ہی کوئی نہیں۔ اور میں بخاری سے بھی ثابت کروں گا، کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ حضور کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، میں نے کہا نہیں اعلیٰ حضرت نے ایویں نہیں لکھا بچے، آخر خود سے تفسیر کی، میں نے کہا نہیں بخاری اٹھا لو، مجھے کو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق قربا رضی اللہ تعالیٰ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، میرے آقا حضور کا وصال ظاہر ہوگا۔ آپ کے شہزادوں نے جا کے عرض کی حضور آقا جانے جانا کا وصال جانے کائنات علیہ السلام کا وصال ظاہر ہوگا۔ آپ دوڑے، ہر چیز چھوڑ دی، بھاگے حضور کے قدموں میں، کپڑا مبارک حضور کے چہرے انور پر پڑا ہوا تھا، اٹھایا ایسے حضور کے چہرے انور پر سامنے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ کا رب آپ پر دو موتیں نہیں اکٹھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، میں نے کہا بچے قیامت بھی حضور کا ذکر بھی مٹا سکتی، ذات نہیں مٹا سکتی۔ ہم خدا اگرچہ نہیں کہتے، دل کرتا ہے ہمارا خدا کہنے کو، خدا کی قسم کرتا ہے، خدا کی قسم بار بار کرتا ہے کہ حضور کو خدا کہیں۔ ہمیں کسی مفتی کے فتوے کا ڈر نہیں، کسی علامہ کے فتوے کا ڈر نہیں، اس لیے نہیں خدا کہتے کہ حضور نے خود فرما دیا خدا وہی، حضور نے خود فرما دیا۔ اور اگر حضور منع نہ کرتے، حضور ہمیں کہہ دیتے کہ میں خدا ہوں، تو ہم تب بھی مان لیتے۔ حضور سیدنا شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہم نے خدا کو مانا ہی اپنا رب اس وجہ سے کہ میرے محمد کا خدا ہے۔ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، لا شریک مانتے ہیں، اس لیے کہ میرے محمد کا خدا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء کا خدا ہے۔ حضور نے فرما دیا، بار بار دل کرتا ہے سجدہ کریں، کیا کریں، حضور نے منع فرما دی۔ سجدے کو دل ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، ہائے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ ہاں جب بے خود ہو جاتے ہیں تو پھر خود ہی کر دیتے ہیں، اور یہ بے خودی کی کیفیت بابا بلے شاہ پر اکثر رہتی تھی۔ اب اس کو حضور عام عوام میں کیا بیان کریں، یہ علامہ صاحب تو اس کو سمجھتے ہیں، عام عوام کو سمجھ نہیں آئے گا، پھر تسی سارے سمجھو گے کہ تسی بے خود دا، پر بے خود ہونا بندے دی واسطے دی گل بھی نہیں ہے۔ وہ پھر جدوں اعلیٰ حضرت پاک نے ویکھیا نا حضور دا جلوہ گنبد خضرا شریف چوں باہر جاگدی اکھاں نال، سبحان اللہ۔ حضور یقیناً تبھی بے خود ہوئے ہوں گے۔ ہائے پھر کون ویکھ کے روے سرکار نے، حضور پھر گر گئے ہوں گے قدموں میں، پھر سجدہ در بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، گل ساری سرکار کی ہے۔ تو حضور کی شان عظمت کے چرچے بے شمار، علامہ صاحب نے بھی قبلہ نے بیان کرنا ہے۔ میں آپ کو اللہ سبحان کیا بات، آپ کو لاسٹ پر ایک ہی بات بتانے لگا ہوں، دل تو اب کرتا نا میں بہت کچھ بتاؤں آپ کو شان کی، سرکار کی شان عظمت، بڑا کچھ مزے کی باتیں پڑھی، لیکن خدا کی ذات کی قسم، یہ جو کہتے ہیں نا حضور نور نہیں ہے، کہ سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا مقام و مرتبہ علامہ صاحب سے پوچھیں کیا ہے، ان کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اللہ نے کیا نوازا ان کو، مرتبہ کیا مقام سے حضور نے ان کو مشرف فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جو حضور کو نور نہیں مانتے وہ سنو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا نور کدھر ہے اس وقت، عرش معلیٰ پر اللہ اپنی شیان شان جلوہ افروز ہوتا ہے، عرش معلیٰ ویسے کا ویسے ہے، بولو ویسے کا ویسے ہے، حضور بڑی توجہ طلب بات فرماتے ہیں، ذات خدا کی قسم حضور کا سارا نور، میں اللہ کا نور ادھر ہے پر وہ پگھلا نہیں، عرش معلیٰ پگھلا نہیں، میں حضور کا سارا نور اگر عرش معلیٰ پر رکھ دیا جائے ذات خدا کی قسم تو وہ پگھل جائے، تو وہ ہائے ہائے تیرے تو وصف عیب اتنا ہی سے ہیں بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کروں، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ذات خدا کی قسم کیا کیا کہیں، یہ دل اور سینہ حضور کی شان و عظمت سے منور ہے، اللہ کی ذات کی قسم۔ آپ کو اتنا سنائیں آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں۔ میں نے آج تک صرف حضور کی ذات اقدس کا ٹاپک پڑھا ہے، اور کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتا تھا حضور کبھی محفل پر حاضر ہونا کہ یار آج نویں گل کرنی ہے، جا کے سرکار دی شان کم ہونے والی تے نہیں ہے نا، تو کبھی کبھی دل میں آتی تھی بات آج کیا سنائے گا، پھر جب کتاب کھولتا تھا خدا کی قسم ہر بات نئی بات ہی آگے ہوتی، ہر بات حضور نئی بات،
وہ میں نے کہا ہماری اوقات ہی کیا ہے. ادھر تو اعلیٰ حضرت جیسے مجدد گھٹنے ٹیک کر عرض کرتے ہیں آقا تیرے تو وصف عیب اتنا ہی سے ہیں بری. سبحان اللہ. ہیں ادھر سیدی میرے آقا مولا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ بھی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سب صحابہ بھی یہی کہتے ہیں حضور نہ تاڈے ورگا تاڈے تو پہلو ویکھیا نہ بعد دے وچوں. گل ساری اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اللہ